اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم کہکشاں۔ بزم کہکشاں میں آج کی نشست کا ہمارا موضوع معراج شریف کے حوالے سے، اور آج کے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا محمد بشارت حسین صاحب، خطیب جامع مسجد مدنی اے بلاک، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ سب سے پہلے حضرت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خصوصی موضوع پہ اپنا وقت ہمیں عنایت کیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ یہ جو واقعہ پیش آیا جو حضور نے معراج شریف کی، اس حوالے سے جو اہل سنت کے ہاں دلائل ہیں ان پہ روشنی ڈالیں۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں آج سب سے پہلے بزم کہکشاں کی پوری ٹیم اور بالخصوص سلیمان بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح شفا کے اندر قول نقل کرتے ہیں کہ بکثرت علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ معراج ہجرت کے 1 سال پہلے ہوئی۔ ملا علی قاری ہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ملا علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ متقدمین علماء، جمہور محدثین اور فقہاء کا بالاتفاق اجماع ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقع معراج ہوا وہ حضور کی بعثت کے 16 ماہ بعد ہوا، معراج ہوئی۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں، علامہ نووی نے اپنی کتاب روضہ میں لکھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو واقع معراج ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 10 سال بعد ہوا۔ یعنی مختلف آراء علماء کی، محققین کی ملتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج۔ جزاک اللہ۔ یہ تو آپ نے معراج کے حوالے سے جو واقعہ کب پیش آیا اس حوالے سے جو تاریخ میں ہمیں حوالے ملتے ہیں وہ پیش کیے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ معراج روحانی تھی، کچھ کہتے ہیں جسمانی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ اہل سنت کا اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ سلیمان بھائی، اہل سنت و جماعت کہ ہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو یہ معراج ہوئی یہ جسمانی معراج ہوئی۔ حضور کو سر کی آنکھوں کے ساتھ، بیمار روح اور جسم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا اور اپنا دیدار کرایا۔ اس پر دلائل بے شمار ملتے ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل تو نص قطعی ہے قرآن پاک سے، سبحان الذی اسری بعبدہ، جو میں اگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج روحانی ہوتی تو اسری بروح عبدہ ہی ہوتا، یہ اسری بعبدہ نہ ہوتا، بلکہ اللہ نے یہاں پر نص قطعی میں اللہ نے اپنے محبوب پر جو قرآن نازل فرمایا اس کے اندر یہ دلیل واضح ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو معراج کرائی وہ جسمانی تھی۔ لیکن تفسیر فیوض الرحمان کے اندر شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی نا وہ معراج 34 مرتبہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا، 34 مرتبہ، اور 1 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار جو کیا، معراج جو ہوئی وہ سر کی آنکھوں کے ساتھ 1 مرتبہ، باقی 33 مرتبہ جو بھی آپ کو معراج ہوئی وہ روحانی معراج ہے۔ اور تیسری دلیل اس پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، صحیح ستہ کے اندر معراج کے بے شمار احادیثیں ملتی ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ایک بات ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو براق لایا گیا، آپ کی سواری کے لیے کیا لایا گیا؟ براق۔ تو براق جو آپ کی سواری کے لیے لایا گیا وہ جسم ثقیل کے لیے لایا گیا، کوئی شے اٹھانے کے لیے لایا گیا۔ اگر وہ روحانی معراج ہوتی تو پھر براق کس لیے؟ سوار کے لیے۔ گویا وہ جسمانی معراج تھی تو براق جبریل امین لے کے آئے، 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج۔ اور چوتھی دلیل اس پر، اگر یہ جسمانی نہ ہوتا تو اس پر اعتراض ہی کوئی نہ ہوتا۔
روحانی پہ کون اعتراض کرتا ہے؟ خواب کا معاملہ ہوتا ہے تو خواب تو ہزاروں دنیا دیکھتی ہے، پھر اس پہ اعتراض، منکرین معراج اس پہ اعتراض نہ کرتے۔ گویا اس اعتراض سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج تھی، روحانی معراج نہیں تھی۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو دلیل ہے وہ پیش کی، اور صاحب علم اور صاحب عقل کے لیے اتنی دلائل کافی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ جو واقعہ ہے، جو واقعہ معراج ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل اگر ہمیں بیان کریں۔ قرآن پاک میں 2 جگہ واقعہ معراج کی تفصیل ملتی ہے۔ 15ویں سپارے کے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ تھی سفر معراج زمینی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج، 2 روایتیں یہاں بھی ملتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم محدثین لکھتے ہیں کہ یا تو ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے یا حتیم کعبہ کے اندر، لیکن زیادہ قول یہی ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں ہی تشریف فرما تھے اور آپ کی معراج شروع ہوگی۔ روایات کے اندر جبریل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، اور ان تینوں کے ساتھ 70 ہزار فرشتے اور بھی تھے، اور براق نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر معراج کے لیے لایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے براق پہ سوار کیا گیا، مسجد حرام سے میرا سفر شروع ہوا، راستے میں بے شمار نشانیاں دکھائیں، جیسے کہ قرآن کہتا ہے لنریہ من آیاتنا، کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، کیوں؟ اس لیے کہ میں انہیں نشانیاں دکھاؤں۔ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے بھی گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے، جہاں سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی سواریاں باندھی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کا زندہ ہونا، حیات تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ یہ سارے انبیاء جو تھے۔ حضور فرماتے ہیں آپ نبی نے اپنی سواریاں باندھنے کی جگہ سواریاں باندھی ہوئی تھی، ایک جگہ میری بھی تھی جہاں میں نے اپنی سواری کو باندھا۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کے گئے، حضور کے لیے مصلی امامت خالی تھا، باقی تمام انبیاء صف بصف کھڑے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ مصلی امامت آپ کے لیے ہے، آپ اس پر تشریف فرما ہوں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھائی انبیاء علیہ السلام کو۔ یہ تھا سفر معراج زمینی، جو قرآن کے 15ویں سپارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا۔ مسجد اقصیٰ سے جب دوسرا سفر شروع ہوا، یہ پہلا سفر ختم۔ تفسیر تبیان القرآن کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے کہ جب دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا مسجد اقصیٰ سے آگے کا، تو وہ فرشتوں کے پروں پر تھا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آسمان دنیا پر گیا، پہلے آسمان پر وہی نبی مجھے ملے جو مسجد اقصیٰ کے اندر موجود تھے۔ اب نبی دیکھیں اپنے قبور کے اندر بھی زندہ، مسجد اقصیٰ میں بھی زندہ، اور پھر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر ہر نبی موجود تھا جو مسجد اقصیٰ میں بھی موجود تھے۔ آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر موجود ہیں۔ تو جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے فرشتوں نے پوچھا کون؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی میں جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا مرحبا، اللہ کے نبی تشریف لائے۔ تو گویا ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے اللہ کے محبوب کی ملاقات بھی ہوئی، اہلم و سہلم مرحبا بھی ہوتا رہا۔ کہتے ہیں جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو مجھے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہاں پر۔ پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں جبریل کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اس سے آگے جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں گیا، یہ میرا آخری جگہ، آخری ٹھکانہ یہاں ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اگر میں جاؤں تو کیا ہوگا؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس سے آگے میں گیا، اس سے آگے رف تھا، رف تھا اس سے آگے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان کی بلندیوں پر گئے، اپنے رب کا دیدار کیا، اور رب کا دیدار صرف اللہ نے اپنے محبوب کو ہی کرایا۔ ہر نبی یہ کہتا رہا کہ مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا
یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے کہا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ، یہ نہیں کہا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ یہ کہا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں ایک ہوگا آمنہ کا لال جو مجھے دیکھے گا۔ گویا اللہ نے پھر معراج کرا کے اپنے محبوب کو خود بلایا۔ جزاک اللہ، یہ تو آپ نے واقعہ معراج بیان کیا۔ واقعہ معراج میں جو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو تحائف دیے، اس کے بعد جو حضور جب واپس تشریف لائے اور جو کفار نے اس کا رد عمل کیا اس کا اظہار کیا، بلا کے اللہ تعالیٰ نے پھر جو تحفہ دیا وہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا۔ اللہ، کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ تھا۔ لیکن یہ تو ہم سنتے آئے، علماء بیان کرتے آئے۔ سلیمان بھائی، جو 4 باتیں میں نے اور پڑھی ہیں نا، کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو 4 تحفے اور بھی دیے اس معراج کی رات، وہ معراج کی رات اللہ نے اپنے محبوب کو جو دوسرا تحفہ دیا وہ تحفہ تھا والضحیٰ کی بعض آیات، سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، یہ بھی اللہ نے دنافت اللہ کے اس جگہ پر دی جہاں اپنے محبوب سے ہم کلام تھا۔ اور پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں علم نشرح کی بھی بعض آیات اللہ نے مجھے دنافت اللہ کے اس مقام پر مجھے عطا فرمائی۔ اور پھر 5ویں بات اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی آیت ہے، 22ویں سپارے کے اندر ہے، جو مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں یہ تحائف لے کر، تحفے لے کر جب میں چھٹے آسمان پر آیا تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ موسیٰ، مجھے اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے محبوب میری امت تو 3 بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50؟ میری امت جسم میں بھی طاقتور تھی، کمزور نہیں تھی، طاقتور امت تھی میری، لیکن اس کے باوجود وہ نافرمانی کرتی تھی۔ جو واپس اللہ کی بارگاہ میں کام کروا کے واپس لاؤ۔ مختصراً بیان کرتا ہوں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں واپس گئے، کہتے ہیں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، سر سجدے میں رکھ دیا۔ اللہ نے پوچھا محبوب کیوں؟ کہا مولا میری امت 50 نمازیں نہیں ادا کر سکے، کچھ کمی کیجیے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ 9 دفعہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر آئے؟ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی، ہر بار واپس جاتے رہے، ہر بار آتے رہے، 5 معاف ہوتی رہی۔ اور جب آخری چکر میں جب حضور پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی رہ گئی؟ کہا یا رسول اللہ اے موسیٰ اب 5 رہ گئی۔ کہا اب بھی واپس جاؤ۔ اب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، میں رب کے پاس واپس جاؤں اور پھر جا کے کہوں کہ یہ نمازیں جو 5 ہے میری امت یہ بھی نہیں پڑھے گی۔ لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور واپس گئے، سر سجدے میں رکھا، رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب میرے پاس لوح محفوظ میں 50 ہی لکھی رہے گی، لیکن تیری امت پڑھے گی 5، میں ثواب اسے 50 کا عطا کروں گا۔ بلکہ عشق والے تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں معاملہ کچھ اور تھا۔ معاملہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا، وہ مجھے دیکھ کے جائے تو اس کو دیکھتا رہے۔ جو آنکھ مجھے دیکھ کے جا رہی ہے وہ آنکھ، اس آنکھ کا دیدار موسیٰ تو کر لے، اس لیے کہ تو کہہ رہا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر ہمارا عقیدہ بھی ہے سنت و جماعت کا کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں، گویا ہم وسیلے کے قائل ہیں، تو وسیلے سے نمازیں ہوئی معاف، وسیلے سے معاف ہوئی نا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام درمیان میں نہ آتے حضور 50 لے کے آ جاتے، لیکن گویا یہ وسیلہ بنا۔ بخاری اور مسلم کی صحیح ستہ کے اندر حدیث موجود ہے اسی طرح، میرے آقا نے بھی فرما دیا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے جو حضور کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے وہ 5 پڑھے گا، ثواب ادھر سے 50 پائے گا، ادھر محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کیونکہ لنریہ من آیاتنا، اللہ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا، جنت کی بھی سیر کی، جہنم کی بھی سیر کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف واپس لائے، یہ کیا تھا؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے واپس آئے، اسرا بعبدہ۔ تو جب حضور واپس صبح کے وقت تشریف لائے تو حضور حرم کعبہ میں بیٹھے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل آیا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی؟ حضور نے فرمایا ہاں، آج رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، لا مقام کی سیر کی، سدرۃ المنتہا لا مقام تک پہنچا، اپنے رب کا دیدار کر کے واپس ہے۔
اس نے کہا اچھا محمد اگر میں آپ کی قوم کو بلا کے لاؤں تو کیا آپ یہ بات ان کے سامنے بھی کہیں گے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کہ ہاں مجھے تو ساری قوم کو بلا کے لا، میں جو الفاظ کہہ چکا ہوں وہی کہوں گا۔ اب ابو جہل بھاگتا ہوا قوم کے پاس گیا، اس نے اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے سرداروں کو، آ کر حرم کعبہ میں حضور کے پاس، ہاں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا فرما رہے تھے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی اپنا فکرہ دہرایا، کلام دہرائی۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد یہ سفر 1 مہینے کی مسافت کا راستہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور جانے کا اور واپسی کا بھی 1 مہینے کا، گویا 2 مہینے لگ گئے، 2 مہینے کی مسافت کا یہ راستہ، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا سفر کر کے واپس آ گیا۔ ان میں سے سرداران مکہ میں سے کافروں میں سے ایک ایسا کافر تھا جو مسجد حرام کو، اس نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اچھا اگر آپ یہ ہیں تو میں مسجد اقصی کو دیکھ کے آیا ہوں، مسجد اقصی کی مجھے ساری چیزیں معلوم ہیں، اس کی ہائر، وہ اس کے پہاڑ کے کتنے قریب ہے، یہ سب کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اگر واقعی ہی آپ اپنی اس بات پر سچے ہیں تو پھر آپ بتائیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہوئے، اللہ کی طرف سے کوئی محبوب خاموش نہیں بلکہ مسجد اقصی کو آپ کے سامنے رکھ دیتا، مسجد اقصی حضور کے سامنے، حضور نے جو وہ سوال کرتے جاتے اللہ کے پیارے محبوب بتاتے جاتے۔ اور ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ ابو جہل جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا منکر تھا، یہ ابو جہل سب سے پہلے ابو بکر کے دروازے پر بھی گیا، ابو بکر تیرا یار آج یہ کہتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میرا یار یہ کہتا ہے، اللہ کا پیارا محبوب یہ کہتا ہے تو پھر سنو اللہ کے محبوب نے جو کہا وہ سچ ہے، میں مانتا ہوں۔ تو یہ حدیث پاک میں ہے کہ پھر سیدنا صدیق اکبر کو اس دن سے یہ صدیق کا لقب بھی ملا، تو اس لیے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے منکر بھی کافر ہیں، اہل ایمان مومن جو ہیں وہ واقعی معراج سے دل کو تسلی تسکین ملتی ہے، انہیں سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا، معجزہ حیران کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ رب کی شان ہے، بلانے والا رب تھا، جانے والے محبوب تھے، اب رب اور محبوب کا معاملہ ہے، اس پر اہل ایمان کا اتفاق اور اس پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، اور جسمانی معراج سے اللہ نے اپنے محبوب کو بلا کر اپنا دیدار کرایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں واقع معراج کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جو منتہائے سفر سے گزر گئے ہوتے تو جبریل کے ہاتھوں سے پر گئے ہوتے، جو منتہائے سفر سے گزر گئے ہوتے تو جبریل کے ہاتھوں سے پر گئے ہوتے، وہ آسمان پر تشریف لے گئے ورنہ، آسمان پر تشریف لے گئے ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے، یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا مشاررت حسین صاحب۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بزم کہکشاں کے حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اہل علاقہ جو مثبت کام کرنے والی شخصیات ہیں ان کا جو کردار ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ بس میں کہکشاں کے حوالے سے سلیمان بھائی جو آپ نے پروگرام شروع کیے یہ بہت ہی اچھے پروگرام ہیں، اس لیے کہ ایک تو وقتاً فوقتاً علماء سے ملاقاتیں بھی، اور پھر علماء کی گفتگو سننے کو بھی ملتی ہے، اور بے شمار ایسے دلائل بھی مل جاتے ہیں کہ جو بندے کے علم کے لیے، علم میں اضافے کے لیے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام آپ نے شروع کیا۔ بس میں کہکشاں کے حوالے سے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کام کرنے کی مزید حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔